وداع ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج الحمدللہ میں نے جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے وہ ہستی عام ہستی نہیں ہے، جسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ہمارے نبی کے ویر بھی ہیں اور سنیوں کے پیر بھی ہیں، جن کی کتاب زندگی دیکھی جائے کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کے اندر حضرت علی کا ذکر خیر نہ ہو۔ اگر ابتدا دیکھیں تو آپ نے وعدہ کیا تھا، یعنی روز ازل سے وعدہ کر کے آئے تھے، اگر میں سب سے پہلے آنکھ کھولوں گا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ اور دوسری بات یہ، جن کی ولادت کعبہ شریف میں ہو اور جن کی شہادت مسجد میں ہو، 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے۔ آج حضرت علی کا ذکر خیر کرنا ہے۔ ابتدا دیکھیں، 4 یادوں میں دیکھیں تو ہمیں حضرت علی نظر آتے ہیں، اگر 5 تن میں دیکھیں تو ہمیں حضرت علی نظر آتے ہیں، اگر جنگ بدر میں دیکھیں تو ہمیں علی نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر حضرت علی کا ذکر خیر نہ ہو۔ ہر جگہ جہاں بھی نظر جائے، جس موضوع کو دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں شان علی نظر آتی ہے، اگر حدیث رسول پڑھتے ہیں تو ہمیں شان علی نظر آتی ہے۔ علی وہ ہے جو نماز میں بھی خیرات کرتے ہیں، سائل خالی نہیں جاتا۔ علی وہ ہیں جن کی خاطر ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آئے، اسے ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ فرمایا جن کی نماز اصل قضا ہو اور چہرہ مصطفیٰ ہو، حضرت علی کہتے ہیں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاتا ہوں تو حضور کا آرام جاتا ہے، فرمایا اگر نہیں جگاتا تو رب کی عبادت جاتی ہے۔ فرمایا بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو مدینے کے تاجدار اپنی آنکھ مبارک کھول کر دیکھتے ہیں، اے علی یہ رلانے والی چیز کون سی ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ تو حضور کیونکہ مختار کل ہیں پوچھتے ہیں اے علی یہ بتا نماز قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا نہیں پڑھ سکتا بلکہ ادا ہی پڑھے گا۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جس سورج کو کئی ہزار فرشتے لے جاتے ہیں پھر کئی ہزار فرشتے لے کر آتے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اور میرے محبوب کا ید اللہ والا ہاتھ بھی مکمل نہیں اٹھا بلکہ ہاتھ کی ایک انگلی بھی نہیں اٹھی، اس ایک انگلی کا تیسرا حصہ میرے نبی ہلاتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ آتے ہیں، سورج بھی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ حضرت علی۔ اگر حضرت علی کی شان دیکھی جائے تو نماز دیکھی جائے تو حضرت علی کی شان نظر آتی ہے، اگر میدان دیکھا جائے تو حضرت علی کی شان نظر آتی ہے، اگر تلوار کی بات کریں تو حضرت علی کی تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، فرمایا اس تلوار کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ معلوم ہوا یہ وہ ہستی ہے، تمام ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جب تک بندہ حضرت علی کی چوکھٹ پر نہیں جاتا تو ولایت کی مہر نہیں لگتی، ولایت کی مہر حضرت علی کے دروازے سے لگتی ہے۔ جو علی کو نہیں مانتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوبصورت ترازو عطا فرمایا، فرمایا اگر کسی کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اس کے اندر ایمان کتنا ہے، اگر کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ ایماندار ہے یا منافق ہے، مومن اور منافق کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا جو منافق ہے وہ کبھی حضرت علی سے پیار کر ہی نہیں سکتا، یعنی حضرت علی کی محبت منافق کے دل میں نہیں آتی۔ فرمایا جو مومن ہے وہ کبھی علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو مولا علی کا ذکر چاہیے۔ سب سے پہلے آیات کریمہ سماعت فرمائیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ میرا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ البینہ ہے، رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شارحین لکھتے ہیں بے شک نہ کرنا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ تمہاری نظر میں پیسے والا بہتر ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں
فرمایا شک نہ کرنا جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ یہاں سے یہ بھی درس ملتا ہے 21 تاریخ کو منبع فیض و عطا، مرکز مہر و وفا، تجلی انوار سراج بطول، امام الثقلین، امام المؤمنین، تاجدار حل عطا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لہٰذا آج میں حضرت شیر خدا کے حالات زندگی اور ان کے فضائل اور ان کی کرامات اور شہادت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کروں گا۔ کون علی؟ علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی الافتاح ہے، علی درود کی دوا ہے، علی ہر درد کی دوا ہے، علی خیر شکن، علی شاہ زمن، علی کعبے کا گوہر، علی بطول کا شوہر، علی خدا کا خانہ زادہ، علی رسول کا داماد۔ کون علی؟ علی ملت اسلامیہ کی تقدیر علی، علی غیرت الہی کی شمشیر علی، علی اسرار امامت کی تعبیر علی، علی مامانیت نبوت کی تعمیر علی، علی نور کی تنویر، علی نظام مصطفیٰ کی تصویر۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا من، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا دوست ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، ہم نے آپ سے دریافت کیا اتنی شدید گرمی ہے، آپ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرما رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیبر کا موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دان میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما۔ چنانچہ اسی دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہ ہوئی، نہ ہی کبھی گرمی محسوس ہوتی ہے نہ کبھی سردی محسوس ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھیں بیمار دیکھیں اور بیمار پرسی کرنے والا دیکھیں، جو بیمار ہے وہ ولیوں کا سردار ہے، جو پوچھنے والا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی۔ حضور نے چادر اوڑھ کر حضرت علی کو اپنے قریب کیا، جسی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندرست ہو گئے۔ دیکھیں حضور کا جسم میں اقدس لگنا ہی تھا، مولا علی کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ حضور کے جسم مبارک کی برکت ہے، فرمایا لگتا ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا، میں نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے وہ مانگا جو میں نے تمہارے لیے مانگا۔ دیکھیں حضور دعا مانگتے ہیں، دعا میں علی کو نہیں بولتے۔ فرماتے ہیں حضور نے دعا مانگی، فرمایا میں نے دعا اپنے لیے نہیں مانگی، جو اپنے لیے مانگی ہے وہی تمہارے لیے مانگی ہے۔ یعنی حضور دعا میں بھی حضرت علی کو نہیں بولے۔ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے بھائی چارہ قائم کیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، میرا بھائی کون بنے گا؟ حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا پریشان نہ ہو، فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا جب باری آتی ہے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کر خوشی سے کہا، فرمایا اے علی آپ ہمارے مولا ہیں۔ حضور نے ہاتھ پکڑا اونچا کیا، فرمایا دیکھ لو، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا یہ شان حضور عطا فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30ویں سال پیدا ہوئے، یعنی حضور سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 برس چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے حضور نے علی رکھا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کیا. جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی. 10 سال کی آپ کی عمر ہے. حضور نے کہا میرے ساتھ کون چلے گا؟ آپ نے غور کرنا ہے ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیدائش سے لے کر آخری دم تک حضور کے ساتھ رہے ہیں وہ ہستی حضرت علی المرتضیٰ. فرمایا کہ بچپن میں میرا سینہ حضور کے سینے سے لگا تھا. فرمایا جب حضور کا وصال ہوا اس وقت بھی میرا سینہ حضور کے سینے سے لگا تھا. فرمایا پوری زندگی حضرت علی نے حضور کو نہیں چھوڑا. فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا تو آپ کی پیشانی پر جو قطرے تھے حضرت علی نے چوس لیے. اور ایک بات میرے ذہن میں آئی, بڑی کمال واقعہ مفسرین نے لکھا ہے, شارحین نے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کبڑا بھی تھا ٹنڈا بھی تھا, حضرت علی کے مقابلے میں آیا. خرسوس اس کا نام تھا. ایک ہاتھ اس کا جو تھا ٹنڈا تھا. حدیث پاک میں لکھا ہے جیسے چوہے کی, جنگلی چوہے کی دم ہوتی ہے اس طرح اس کا ہاتھ تھا. وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا. شارحین لکھتے ہیں حضرت علی کے پاس پڑھنے والا بھی تھا, پڑھتا بھی رہا, پھر حضرت علی کے مقابلے میں آیا. آج لوگ کہتے ہیں لوگ دور کیوں ہو جاتے ہیں. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضرت علی کے پاس پڑھنے والا تھا. شارحین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ٹوپی نہیں تھی, ہم نے اسے ٹوپی دی. وہ بندہ, لوگ ان لوگوں کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں. 4000 بندہ اس نے حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا کیا. 4000. جو ٹنڈے ہاتھ والا ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی آتا ہے, فرمایا وہ 4000 بندہ لے کر آئے حضرت علی کے مقابلے میں. وہ کلمہ بھی پڑھنے والا تھا. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے, مسلمان کو ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا وہ بھی مسلمان تھے جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے. 4000 بندہ لے کر آیا. 4000. حضرت علی نے جب تلوار اٹھائی تو 4000 کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو شور مچ گیا. حضرت علی نے 4000 بندے کو قتل کیا. وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, مسلمان تھے. آج بھی لوگ ہمیں دلیل دیتے ہیں مسلمانوں کو کچھ نہ کہیں. میں نے کہا مسلمان ہونا کمال نہیں, مسلمان ہونا نہیں, ایمان والا ہونا کمال ہے. پر میں مسلمان ہی تو منافق تھے. منافق کون تھے؟ اٹھا کر دیکھیں سورۃ المنافقون. منافق جو تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے. حضرت علی کے جو مقابلے میں آئے, حضرت علی نے 4000 کو فنار کیا. یہاں پر مفسرین نے بہت کمال واقعات لکھے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے. میرے سامنے تاریخ خلفاء جن کے اندر صحابہ کا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے. کنز العرفان ترجمۃ القرآن یہ بھی سامنے ہے. اور جس میں ذکر کر رہا ہوں اس کتاب کا نام خطبات صدیقی بھی ہے. یعنی اتنی ساری کتابیں میں نے جمع کی اس لیے کہ بغیر حوالے کے کوئی بات نہ ہو, کوئی بندہ پریشان نہ ہو. اور یہ جو جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع ہے, اس حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں. فرمائے ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور خوبصورت واقعہ وہ بھی لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کون سی قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی؟ حضرت علی. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے, مچھلی انہیں لے کر 3 دن تک پھرتی رہی. ایسا جسم جس نے ایک بار پھر کبھی نہیں کھایا. حضرت علی المرتضیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کو جادو کا ایک لقمہ بنایا. عرب کی زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا, وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک مرتبہ چمکا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کی زمین ہے. یعنی یہ سوالوں کا جواب حضرت علی دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عربی ایسا پتھر جسی سے جاندار پیدا ہوا وہ کون سا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. پھر عربی نے حضرت علی سے سوال کیا ایسی عورت جس نے 3 سال میں بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا, آپ نے خوبصورت جواب دیا. فرمایا حضرت مریم علیہ السلام جسے ایک ٹائم میں اللہ کا فرشتہ آیا, ایک ٹائم میں درد ہوا, ایک ٹائم نے آپ نے بچہ عطا فرمایا جسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. پھر عربی نے پھر اور سوال کیا, دوست تو دشمن نہیں ہوتے, وہ کون سے دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بنتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جسم اور جان. پھر اس نے سوال کیا, 2 دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنتے.
تو حضرت علی نے جواب دیا موت اور زندگی یہ کبھی آپس میں دوست نہیں بنتے۔ پھر عرابی نے کہا وہ کون سی شے ہے اور لاشا کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا وہ مومن ہے اور لاشا جو ہے وہ کافر ہے۔ عرابی نے پھر سوال کیا رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے اللہ کس اعضاء کو بناتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا شہادت کی انگلی جو ہے سب سے پہلے اللہ ماں کے پیٹ میں شہادت کی انگلی سے ابتدا کرتا ہے۔ فرمایا پھر عرابی نے کہا قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوگی؟ آخر میں سب سے آخر میں کون سی چیز ختم ہوگی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا فرمایا بندے کی سر کی ہڈی جو ہے یہ سب سے آخر میں قبر میں ختم ہوگی، فنا ہوگی۔ اس عرابی نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جوابات سنے تو بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوم لیا، یعنی ماننے پر مجبور ہو گیا۔ روایت میں آتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بزرگوار زخمی حالت میں دیکھا اپنے والد محترم کو حضرت علی کو، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیوں روتا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اپنے والد ماجد سے کہ اس بات پر نہ رہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دن آخرت کے پہلے دن میں ہیں، پر میں آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، میں کیوں نہ رہوں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے پیارے بیٹے میری 4 باتوں کو یاد رکھنا۔ حضرت علی کا آخری وقت ہے اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نے نصیحت کی، فرمایا بیٹا 4 باتوں کا خیال رکھنا، تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچے گا اگر ان 4 باتوں پر غور کرے گا۔ اول تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت جو ہے وہ عقل کی دولت ہے۔ جس بندے کے پاس عقل ہے معلوم ہوا وہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے پیسے سے عقل نہیں ملتی، یاد رکھنا، پیسے سے بندہ عقل والا نہیں ہوتا۔ پہلی نصیحت کی حضرت علی المرتضیٰ نے، فرمایا اے بیٹے میری پہلی نصیحت ہے دولت کوئی چیز نہیں ہے، دولت جو ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی سب سے بڑی محتاجی جو ہے حماقت ہے، یعنی بندے کا پاگل پن، جیسے بندہ ساری زندگی گزار لے اور اپنی باتوں سے باز نہ آئے، ان باتوں سے کبھی باز نہ آئے جو وہ کرنے والا ہے۔ فرمایا حماقت جو ہے اسی سے بچنا ہے۔ محتاجی یہ نہیں کہ بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، محتاجی یہ ہے کہ بندے کے پاس حماقت ہو، یعنی بندہ جو بات کرے وہ اپنے ذہن اور دماغ سے نہ کرے۔ اور آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا یاد رکھنا سوم سب سے زیادہ وحشت خود ہی بنتی ہے۔ فرمایا جو انسان کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، یعنی بندے کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ بندہ اپنے اندر خود تیار کرتا ہے، یاد رکھنا وہ باہر سے نہیں آتی۔ اور چہارم فرمایا سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اخلاق ہے، انسان کا حسن اخلاق جو حسنہ ہے۔ 4 باتیں مزید بیان فرمائی، خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، جو پاگل ہے اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور تجھے نقصان پہنچا دے، کہے گا کہ میں تو تجھے نفع پہنچا رہا ہوں، وہ حقیقت میں نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، یعنی اس بندے سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ علی کا آخری وقت ہے اور حضرت علی نصیحت کر رہے ہیں اپنے آپ کو، فرمایا جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، جو جھوٹا ہے کبھی اس سے دوستی نہ کرنا۔ آج اور میں آپ اور میں غور کریں ہماری دوستی جھوٹوں سے ہوتی ہے، جو جھوٹ بولنے میں بڑا ماہر ہو ہم اس سے دوستی کرتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ وہ لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا، قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کرے گا، جو تمہارے قریب ہیں ان کو دور کرے گا، جو دور ہیں ان کو قریب کرے گا۔ اور اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بھی بچانا، جو بندہ بخیل ہے یعنی تیز ہے اس کی دوستی سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ سے دور کرے گا اگر آپ بخیل سے دوستی کریں گے۔ اور اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بھی بچانا، جو فاسق ہے کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا، تھوڑی سی چیز کی خاطر آپ کو بیچ دے گا، یہ نہیں دیکھے گا۔ روایت میں آتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیر المومنین کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست حق پر بیعت کر لیں، یعنی آپ کے بعد حضرت امام حسن کی بیعت کر لیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں اسی معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا
تم اپنے بعد جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ یعنی حضرت علی نے یہ نہیں کہا میرے بعد میری اولاد ہو، اور میں نانا جو تجھے اچھا لگے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد حضرت امام حسن کو کر لینا۔ یعنی حضرت علی کا جب آخری وقت آیا، گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے ہیں، آواز آ رہے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے آپ جامعہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں جب پہنچے، فرماتے ہیں ایک دن میں اتنا بیمار ہوا تو مجھے یقین ہو گیا میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضور نے مجھے نشانی دی، فرمایا اے علی جب تک آپ کی داڑھی جو ہے نا، فرمایا خون سے رنگین نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئی۔ اور آپ کے قاتل کا وہ تمام نشانیاں بیان کی۔ فرماتے ہیں وہ ساری نشانیاں حضرت علی کو اس کے اندر نظر آئی جو آپ کا قاتل تھا، اور آپ کی داڑھی جو تھی رنگین ہو گئی خون سے۔ تو آپ نے جو آخری جملہ کہا بہت ہی قیمتی جملہ تھا، آپ نے فرمایا خذ برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا میری ساری زندگی جو ہے دین پر وقف ہو گئی، کبھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ایک حضور کا فرمان سماعت فرماؤ، آقا علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت یہ جو جمعۃ الوداع ہے، اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص مدینہ کی تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمات ارشاد فرمائے میں ان پر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ یہ 3 نصیحتیں آقا علیہ السلام کی سنے اور بات ختم۔ آقا علیہ السلام نے پہلی نصیحت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ، فرمایا مفہوم یہ ہے جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے دنیا سے الوداع ہونے والا شخص ادا کرتا ہے، جیسے ماہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ فرمایا ایسے نماز ادا کرو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، ایسے نماز پڑھو کہ میں